کہ نکاح کس کے لیے کیا جائے گا یا نکاح نہ کرنے والے کے لیے وبال کیا ہوگا، یا جو نکاح کرے گا تو وہ کون سا ارادہ یا کس ارادے کے ساتھ اپنے اس فطری عمل کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا، تو اس کے لیے کیا فائدہ اور نقصان ہے۔ محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں، سیدنا ابو حاتم مزنی اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفسادا۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری خاتون کی طرف تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا نکاح کا پیغام آ جائے جو دیندار ہو اور اخلاق میں اچھا ہو، اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہو اور دیندار ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اس سے نکاح کروا دو۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفسادا۔ اور اگر ہماری نظر تمہاری نظر زیادہ مال و دولت والے پر اور حسب نسب والے پر ہو کہ ہمارا رشتہ کسی ایسے کے ساتھ ہو جو زیادہ روپے پیسے والا ہو، حسب نسب والا ہو، نام و نمود والا ہو، تو پھر اگر ہم اس انتظار میں بیٹھے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفسادا کی گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کی، محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وَإِنْ كَانَ فِيهِ، اگر اس لڑکی کے جتنا مال و دولت والا کو بندہ نہ بھی ہو تو بھی نکاح کر دے؟ جی میری لڑکی، ہماری بیٹی بڑے مال و دولت والی ہے، ہم پیسے والے ہیں، ہماری جائیداد زیادہ ہے، ہمارے پاس نسب زیادہ ہے، حسب نسب ہمارا اچھا ہے، تو وہ نکاح کا پیغام جس لڑکے کا آیا ہے وہ روپے پیسے والا نہیں ہے، وہ کوئی جائیداد والا نہیں ہے، وہ کوئی حسب نسب اونچے نام و نمود والا نہیں ہے، لیکن اس نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ہم زیادہ امیر ہیں، ہم زیادہ پیسے والے ہیں، ہمارا خاندان اونچا ہے، تو یا رسول اللہ اگر کوئی ایسے لڑکے کا نکاح آ جائے جو لڑکی کی برابری نہ رکھتا ہو، برابری سے مراد روپیہ پیسہ حسب نسب مال و دولت کے لحاظ سے، یا رسول اللہ اس سے بھی نکاح کر دے؟ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 بار محبوب نے فرمایا، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص نکاح بھیجنے والا، نکاح کا پیغام دینے والا شخص، یا ہماری بیٹی ہماری لڑکی کے لیے کسی ایسے شخص کا رشتہ آ گیا، نکاح کا پیغام آ گیا جو دیندار ہے، اخلاق اس کا اچھا ہے، محبوب نے 3 بار فرمایا کہ تم اس سے نکاح کر دو، تم اس سے نکاح کر دو، تم اس سے نکاح کر دو جس کا دینداری کے لحاظ سے تمہیں گارنٹی ہے، تمہارے اندر تم پتہ ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہے، تو پھر تم روپے پیسے کو نہ دیکھو، مال و دولت کو نہ دیکھو، جاہو جلال جاگیر کو نہ دیکھو، حسب نسب کو نہ دیکھو، بلکہ اس کے اخلاق اور دینداری کا تمہیں گارنٹی ہے، تمہیں پتہ ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس سے اس کا، اپنی بیٹی کا، اپنی لڑکی کا، بچی کا نکاح جو ہے نا اس سے کروا دینا چاہیے۔ ہمارے یہ حدیث پاک جو ہے نا جامع ترمذی میں ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دفعہ فرمایا کہ اگر اخلاق اچھا ہے، دیندار ہے، تو تم اس سے نکاح کروا دو۔ ہمارے آج رسم و رواج کو پورا کرنے کی خاطر جو ہے نا لوگ اچھے رشتے جو ہے نا وہ گنوا دیتے ہیں، روپے پیسے کی خاطر، مال و دولت والا نہیں، میرے خاندان کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ کون سا خاندان، کس خاندان کی بات کرتے ہیں؟ میں اور آپ سب پیچھے ایک ہی بابے کی اولاد ہیں، تو پھر آگے یہ نسب جاہ جلال، یہ قبیلے بادیاں، یہ سارا کچھ ہم نے اپنی شناخت کے لیے بنایا ہے۔ کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہونا زیادہ یا کسی کے پاس کم ہونا، یہ نہیں کہ جس کے پاس زیادہ ہوگا تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہے، یہ نہیں کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ کم ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا اور ناراضگی کا سبب یہ ہے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے سجدے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، روپیہ پیسہ بڑا ہے، مال و دولت بڑا ہے، ہر بندہ چودھری صاحب فلان صاحب واہ واہ صاحب کرنے والا ہے، لیکن سجدے کی توفیق اس کو نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جناب یہ بندہ چنگا ہے، بندہ چنگا وہی ہے جو اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر اپنی پیشانی کو رب کے سامنے جھکاتا ہے،
اس کی اوقات زیادہ ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، اعلان نبوت فرمایا، تو آ کے سب سے پہلے اسی چیز کی نفی کی ہے، اسی چیز کو ہٹایا ہے کہ کسی کو گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، کسی روپے پیسے والے کو غریب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی مال و دولت والا کسی فقیر کی، غریب کی، کسی یتیم مسکین کی حد تک نہیں کر سکتا، اسی چیز کی نفی فرمائی ہے۔ ہاں اللہ کے نزدیک روپے پیسے والا قبول نہیں، وہ غریب بھی قبول نہیں۔ اگر اللہ کے قریب کوئی زیادہ پسند ہے، اللہ کو کوئی زیادہ پسند ہے، تو وہ تقوی والا رب کے نزدیک زیادہ پسند ہے۔ جس کا تقوی اچھا ہوگا وہ روپے پیسے والا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر کوئی غریب ہے، کچھ خرچ نہیں کر سکتا، مال و دولت ادا زیادہ نہیں دے سکتا، لیکن وہ دینداری میں اعلیٰ ہے، تو وہ مجھ سے اور آپ سے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اعلیٰ اس لیے کیونکہ وہ ہمیں قرآن نے بتایا کہ وہ رب کے زیادہ نزدیک ہے۔ رب کے زیادہ نزدیک وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے، دینداری لحاظ سے جس کا دینداری زیادہ ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے نا وہ زیادہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فرمان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا، حکم فرمایا کہ زوجوا اولادکم اذا بلغوا لا تحملوا اسامہم، یعنی کہ جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے اور تو تم ان سے شادی کروا دو۔ بلا وجہ تاخیر کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ وہ بچہ یا بچی ہے، اگر ہم تاخیر کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اسامہم، وہ اولاد، وہ ہمارے بچے یا بچیاں پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ ہم نے ذکر کیا کہ شرعی کوئی عمر نہیں ہے کہ اتنی عمر میں نکاح جو ہے نا وہ کرنا ہے۔ ہاں جب بچہ بچی بالغ ہو گئے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں موجود، تو چاہیے کہ اس کا نکاح کر دے۔ لیکن یہ بھی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ حکومتی قانون جو ہے، قوانین جب حکومت بناتی ہے، تو جب کوئی حکومتی قانون آ جاتا ہے تو پھر شریعت بھی اس کی پاسداری کرتی ہے۔ یعنی کہ آج کل کے دور میں جیسا کہ قانون ہے کہ 16 سال کی بچی ہو، 18 سال کا لڑکا ہو تو اس کا نکاح کرو۔ اگر ہم اس سے کم کریں گے تو پھر یہ بھی ایک قانون کی پاسداری نہیں ہے، تو یہ بھی ایک اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ تو یہ بہرحال کوئی اتنی زیادہ عمر نہیں ہے، تو اس سے زیادہ عمروں کی لڑکیاں، بچے اور بچیاں جو ہے نا ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم ان کا نکاح نہیں کر رہی ہیں۔ تو لہذا اس بات کا ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے، سمجھ لے کہ یہی شریعت ہے جو قانون بن گیا، حکومت پاکستان کا قانون ہے، اس میں شریعت یہی دیکھے گی کہ قانون کیا کہتا ہے، جس ملک میں، جس جگہ میں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس کا قانون کیا ہے۔ قانون یہی ہے کہ 16 سال کی لڑکی ہو، 18 سال کا لڑکا ہو تو اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس سے زیادہ عمر ہو جائے تو پھر وہ ہمارے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، رشتے انتظار کرتے ہیں، یہ لڑکا ہمارے میچ کا نہیں، لڑکی ہمارے میچ کی نہیں، ہمارے جیسا خاندان نہیں ہے۔ تو لہذا ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔